کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، آپ کے گھر میں اگر کوئی آدمی رخصت ہو جاتا ہے دنیا سے، نماز جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی عالم دین ہوتا ہے، کوئی حافظ ہوتا ہے، کوئی قاری ہوتا ہے، اور آگے چلیے 3 دن کے بعد آپ مدرسہ پہنچ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں معتمم صاحب قرآن خوانی کروانی ہے۔ کون پڑھتا ہے قرآن آپ کے میت کے لیے اور آپ کے میت کو جنت میں پہنچانے کے لیے؟ کون قرآن پڑھتا ہے؟ مدرسے کے طلبہ پڑھتے ہیں، مدرسے کے حفاظ پڑھتے ہیں، مدرسے کے قراء پڑھتے ہیں، مدرسے کے علماء پڑھتے ہیں۔ اور آگے چلیے کل میدان حشر میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ کیسے پڑے گی؟ سن لیجئے، علماء سے آپ بھاگیں گے، دور بھاگیں گے، راہ فرار اختیار کریں گے تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے، آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ کل میدان حشر میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی، جب جنتیوں کو ہر طرح کی نعمتیں دے دی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اپنے فرشتے کے ذریعے، اے میرے پیارے بندو، کیا تم لوگوں کو ساری نعمتیں حاصل ہو گئی؟ ساری نعمتیں مل گئی؟ جنتی کہیں گے اے اللہ اور ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ خود فرماتے ہیں جنتی جو کچھ طلب کرے گا، جو کچھ خواہش کرے گا، ہر چیز ملے گی۔ اللہ فرمائیں گے ساری نعمتیں تو مل گئی ہیں، ایک نعمت ابھی باقی ہے، ایک نعمت ابھی باقی ہے۔ تو جنتی لوگ آپس میں پوچھیں گے بھائی وہ کون سی نعمت ہے؟ فرشتوں سے پوچھیں گے وہ کون سی نعمت ہے؟ کوئی نہیں بتا پائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اپنے علماء سے معلوم کر لو وہ کون سی نعمت ہے جو ابھی باقی ہے۔ میدان حشر میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ جنتی لوگ جائیں گے علماء کے پاس اور علماء سے معلوم کریں گے کہ دنیا میں بھی تم ہمارا ساتھ دیے، یہاں بھی ایک بات بتا دو وہ کون سی نعمت ہے جو ابھی باقی ہے؟ علماء فرمائیں گے اللہ کی رضا باقی ہے، اللہ اپنے جنتی بندوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ علماء کی ضرورت پیدائش سے لے کر موت تک، اور موت تک ہی نہیں، مرنے کے بعد بھی قرآن خوانی کرنے اور کروانے کے لیے علماء، حفاظ اور قراء کی ضرورت، اور موت کے بعد ہی نہیں، کل میدان حشر میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا رابطہ علماء سے مضبوط ہونا چاہیے، مستحکم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ جو علماء کی توہین کرتا ہے، غور سے سن لیجئے گا، جو علماء کی توہین کرتا ہے اس پر کفر کا اندیشہ ہے، اس پر کفر کا خطرہ ہے، یہ اندیشہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے، یہ اندیشہ ہے وہ مرتد ہو جائے۔ اور حضرت مولانا گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ دنیا میں علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی قبروں کو کھول کر دیکھ لو، ان کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا علماء سے، حفاظ سے، قراء سے، مدارس سے، مساجد سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اور تیسری آیت جس کی میں نے تلاوت کی، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے مومنین لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے کی 2 شکلیں ہیں، ایک ظاہری شکل اور ایک باطنی شکل۔ ظاہری شکل تو وہ ہے
جس کا آپ نے مظاہرہ حضرت مولانا سہراب علی صاحب دامت برکاتہم کے سامنے کیا کہ مسجد کی توسیع کے لیے اور مسجد کی تعمیر کے لیے چندے کا اعلان ہوا، اور آج غزوہ تبوک کا وہ منظر سامنے آیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے چندے کا اعلان کیا تھا۔ کسی صحابی نے پورا کا پورا مال لا کر رکھ دیا تھا، کسی صحابی نے آدھا مال رکھ دیا تھا۔ الحمدللہ آج اس بستی کے لوگوں نے اور قرب جوار کے لوگوں نے مسجد کی توسیع کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے بے پناہ جو ہے سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ ایک تو یہ ہے آبادی، اور دوسری شکل مسجدوں کو آباد کرنے کی دوسری شکل کہ ہم اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے۔ آج مسلمان بڑی بڑی مسجدیں بنا لیتا ہے، آج مسلمان خوبصورت خوبصورت مسجدیں بنا لیتا ہے، لیکن ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، ان مسجدوں میں تلاوت کرنے کے لیے نہیں جاتا، ان مسجدوں میں ذکر و اذکار کرنے کے لیے نہیں جاتا، دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے نہیں جاتا۔ یاد رکھیے، صرف مسجد تعمیر کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان مسجدوں کو آباد کرنا نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو عام کریں، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، خود بھی قرآن پر عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کرنے کا پیغام دیں، ترغیب دیں۔ آخر میں یہ شعر کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔